وہ یہ ہے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں کیسے پتہ لگے گا۔ آپ نے کبھی بھی اپنے بچے کو میئر کرنا ہو تو دیکھیں کہ وہ ٹھیک ٹریک پر ہے کہ نہیں۔ اس کے ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ ملنسار کتنا ہے، اس کی سوشل سکلز کتنی ہیں اس کے اندر۔ سوشل سکلز کا موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انسان چاہیے ہوتے ہیں۔ جو بندہ سوشلی جینیس ہوتا ہے اس کے لیے لوگ جوڑنا، ساتھ جوڑنا، ٹیم جوڑنا آسان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم اکیلے ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں کون ٹھیک نہیں ہوتا؟ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ سب کے ساتھ چلنا کمال ہے، پرفیکشن ہے، لیکن اگر آپ کسی سے پرفیکشن کی امید رکھیں تو وہ غلط ہے۔ سوشل جینیس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ آئسولیٹ نہیں ہوتا، ملتا جلتا ہے، گروپ کو اوائڈ نہیں کرتا، محفل کو اوائڈ نہیں کرتا۔ سوشل جینیس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ کے گرد میلہ لگا دیتی ہے۔ بابا اشفاق کا ایک جملہ ہے کہ بندہ سچا ہو جنگل میں بیٹھ جائے نا لوگ پگڈنڈی بنا دیتے ہیں، بندہ ٹھیک نہ ہو تو بازار میں بیٹھ کر اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ نمبر 2 پہ جو چیز آپ اپنے بچے میں دیکھیں کہ وہ کتنے انیشیٹو لیتا ہے۔ کچھ چیزوں میں 100% پش کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو پش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ ایسی چیزیں یا ایسی لسٹ بنائیں بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہ بچے خود سے انیشیٹو کتنا لیتے ہیں۔ خود سے سوچنا، خود سے کرنا، خود سے احساس کرنا، یہ انیشیٹو ہے۔ انیشیٹو از اے سائن آف کریج، انیشیٹو از اے سائن آف ول پاور۔ ول پاور جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ کریج زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ آپ کا بچہ انیشیٹو لے گا۔ بچے کے اندر دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ دیکھیں کہ وہ سیکریفائس کتنا کرتا ہے، بانٹتا کتنا ہے، اپنی چیز کھلا سکتا ہے کسی کو، کچھ خرید کر دے سکتا ہے کسی کو، پاکٹ منی اکٹھی کر کر کسی کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے۔ سب کچھ یہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ نمبر لے لے، زندگی میں اور بہت کچھ ہے۔ زندگی میں آگے جانے کے لیے بہت ساری چیزیں انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے کے اندر سیکریفائز ہے نا تو وہ زندگی میں بہت آگے جائے گا۔ چیک کریں کہ بچے میں لرننگ ایٹیٹیوڈ کتنا ہے، اس کے بھی بے شمار طریقے ہیں۔ بچہ جب تھوڑا میچور ہونے لگے نا تو اس کی گوگل اور یوٹیوب کی سرچ ضرور چیک کریں۔ اچانک جائیں، بچے پہ مسلط نہ ہو جائیں۔ کبھی کبھی ان کا پورا بنایا ہوا پلان خراب کر دیں۔ آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے، خاص کر باپ کے پاس جو ساری چیزیں بچوں کو دلاتا ہے، اس کے پاس اتنی ضرور پاور ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو انکار کر سکے۔ یہ جو ساری چیزیں پاس ہوتی ہیں نا، یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو منہ سے نکالا پورا کر دیا کہ میرے باپ نے مجھے نہیں دلایا تو میں تمہیں ضرور دلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں لے دیں، بس سارا کچھ نہ لے کر دیں۔ تھوڑی سی محرومی کا احساس بہت ضروری ہوتا ہے، تھوڑا دل کے ٹوٹنے کا احساس، کبھی پلاننگ خراب ہونے کا احساس، کبھی کسی کمی کا احساس، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ ہر چیز ویسے نہیں ہوگی جیسے وہ چاہتا ہے، اور لائف میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مائنڈ میپ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام پریکٹیکلی میپ۔ حقیقت کے نقشے اور دماغ کے نقشے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے بچے کے پاس کچھ انسپائریشن ہو۔ انسپائریشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر ارادہ کر لینا کہ میں نے بھی کچھ بننا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن بچوں کی زندگی میں انسپائریشن نہ آئے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے بالکل بلینک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں ایبزارو کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بچے ایک سافٹ سپنج کی طرح ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی ایبزارو کر لیتے ہیں۔ جتنی دیر ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگوں سے ملیں گے، لوگ ان کو بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کر کوٹ کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو وہ لوگ بدلتے نہیں ہیں۔ بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان میں انسپائریشن نہیں آ سکی، ان کے درمیان میں عقل کا بوت آ گیا۔ انسپائریشن بالکل الادین کے چراغ کی طرح ہوتی ہے۔
الادین کے چراغ والی کہانی ہے. یقین کر لیا کہ اس نے اگر یہ بننا ہے تو میں نے بھی بننا ہے، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن جیسے جیسے عقل کا جن بڑا ہوتا گیا تو عقل کے جن نے کہا کہ تم نہیں بن سکتے، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. انسپائریشن وقت پر مل جانا بھی بہت بڑی گڈ لک ہے. ہمیں اپنے رول ماڈل کی کہانیوں کو اسکول میں بھی ضرور پڑھانا چاہیے. آپ کا بچہ کتنا اوریجنل ہے، اس کے اندر کتنی قابلیت ہے، کتنی سکلز ہیں، یہ ضرور آپ کو پتہ ہونی چاہیے. قابلیت اور سکلز آپ کے بچے میں ضرور ہوں، ماڈرن ہوں. قابلیت اور سکلز آپ کے بچے میں